الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے پیدا فرمائے ہیں ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، اور خود لوگوں کی ذات میں سے اور ان چیزوں میں سے جو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی قوموں کے ہلاک ہونے کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے واسطے یہ بنجر زمینیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، اس کو اوپر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور پھر اس میں سے قسم قسم کے غلے نکالتے ہیں، پھل نکالتے ہیں، پھول پیدا فرماتے ہیں، اور بھی انسانوں کی ضرورت کی چیزیں بناتے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کو کھائیں، اس کے غلے کو استعمال کریں، اور جو چیزیں زمین سے نکل کر کے آتی ہیں وہ تو یا تو ان کے فائدے کی ہوتی ہیں یا تو ان کے چوپایوں کے فائدے کی ہوتی ہیں۔ فرماتے ما عملت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف یہ قدرت کا کارنامہ ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کر دی ہیں۔ اگر اس کی قدرت شامل حال نہ ہوتی تو انسان نہ تو زمین سے پھل اگا سکتا تھا، نہ ہی غلہ اگا سکتا تھا، نہ ہی اور دیگر چیزیں زمین سے نکال سکتا تھا، کیونکہ انسان تو صرف زمین میں بیج ڈال دیتا ہے یا زیادہ سے زیادہ زمین کے اندر پانی ڈال دیتا ہے، لیکن اس پانی کے اندر کوئی ایسا کیمیکل یا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہے جو غلے کو اگا دے یا پھل نکال دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ پانی جس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں ہے، ایک سادہ سا پانی ہے، اسی کے ذریعے جب اس کھیت یا زمین کو سیراب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے مختلف ذائقے کے، مختلف رنگوں کے، مختلف انواع اور اقسام کے اللہ تعالیٰ پھل، فروٹ اور جو ہے دیگر چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں افلا یشکرون، تاکہ لوگ شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور پھر اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کو جہاں پر استعمال کرنے کا حکم فرمایا اسی جگہ استعمال کیا جائے، یہ ہے حقیقی شکر۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے تو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اس کی نافرمانی میں استعمال کریں، اس کے دیے ہوئے مال کو ہم اس کی جو ہے گناہوں کے کاموں میں خرچ کریں، یہ اس کی نعمت کی ناقدری ہے۔ نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اگر اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، جسم کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، تو ہم ان نعمتوں کو اس کی مرضیات میں استعمال کریں۔ مال کو وہاں خرچ کریں جہاں پر اللہ خوش ہوتا ہو، اور وہاں پر خرچ نہ کریں جہاں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ ایسے ہی اللہ نے زبان کی نعمت عطا فرمائی۔ زبان کی قدر ان لوگوں سے معلوم کیجئے جن کے پاس زبان نہیں ہے بولنے کے لیے، اور وہ گونگے ہیں، وہ اپنی دل کی بات کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، اپنی ضرورت کسی سے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، اگر وہ کسی مشکل کا شکار ہو جائیں تو اپنی ضرورت کسی سے کیسے بولیں گے، یہ ان کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ زبان ہے کیا چیز؟ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی مشین فٹ نہیں ہے جس میں سے آواز نکل رہی ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ گوشت میں سے آواز نکال رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا زبان کا بھی استعمال صحیح کرو۔ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی زبان کی، تو زبان کا استعمال صحیح کرو، یعنی زبان سے ایسی باتیں نہ نکالو جو تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو آخرت میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان زبان سے کبھی وہ جملہ بول دیتا ہے کہ
کہ انسان اس کو کچھ سمجھتا نہیں کہ میں نے کیا بولا ہے، یعنی معمولی بات سمجھتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ جو زبان سے جو باتیں بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ بھئی ہماری زبان تو بالکل فری ہے نا، بالکل روڈ ہے، کچھ بھی آئے جائے، کچھ بھی جو ہے بولے، ہم تو آزاد ہیں۔ نہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی چیز انسان کو جہنم میں داخل کروائے گی تو وہ کیا چیز ہوگی؟ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں گے۔ انسان نے اپنی زبان سے جو باتیں بولی ہوں گی وہ باتیں ہی انسان کو جہنم میں پہنچائیں گی۔ کیوں؟ اسی زبان سے آپ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اسی زبان سے آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اور اسی زبان سے آپ کلمہ کفر بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر آپ کی زبان سے کفری الفاظ نکلتے ہیں تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ ابھی اعضاء کا کوئی عمل دخل نہیں، صرف زبان کا کام ہے۔ زبان سے آپ جو ہے کسی کی تعریف کریں گے، کوئی اچھا کام، اچھی بات بولیں گے، کسی کو اچھی بات کی رہنمائی کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی زبان سے آپ گالی دیں گے، کوئی جو ہے بیہودہ باتیں بولیں گے، یا کسی کی غیبت کریں گے، کسی کی چغلی کریں گے، کسی کی جو ہے لعن طعن کریں گے، کسی کے بارے میں ایسی باتیں بولیں گے جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، اب یہ زبان ہی آپ کو جو ہے جہنم میں کی طرف لے کر کے جائے گی۔ تو یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو جنت اور جہنم کے فیصلے بھی اسی زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ایسی آنکھ کی نعمت ہے، ایسے ہی کان کی نعمت ہے، ایسی جسم کی ایک ایک عضو کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو ہم اسی چیز میں استعمال کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ آنکھ سے وہی چیز دیکھیں جو اللہ نے کہا دیکھ سکتے ہو، جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان چیزوں میں آپ کو استعمال نہ کریں۔ کان سے وہ چیزیں سنیں جس کو اللہ نے سننے کی اجازت دی ہے، جن چیزوں کو سننے سے منع کیا ہے ان چیزوں کو نہ سنیں۔ تو یہ ہے اللہ کی نعمت کی قدردانی کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں وہ اس کی مرضی میں ہم استعمال کریں گے تو یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہوئی، اور اگر ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوئی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے پیدا فرمائے ہیں ان چیزوں میں سے جو زمین نکالتی ہے اور خود لوگوں کی ذات میں سے اور ان چیزوں میں سے جو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الازداد بنایا ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے، جیسے دن ہے تو اس کا ضد رات ہے، صحت ہے تو اس کی ضد بیماری ہے، خوشی ہے تو اس کا ضد غم ہے نا، گرمی ہے تو اس کے مقابلے میں ٹھنڈی آتی ہے۔ اور ایسی دنیا میں جتنی بھی چیزیں، یہاں تک کہ آپ پیڑوں میں دیکھتے ہیں، پپیتے میں اور کھجور میں تو بات مشہور ہے کہ اس میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے، نر کا وہ نکال کر کے مادہ اس کی جو ہے مادے میں پہنچایا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے کھجوروں میں پھل آتا ہے، جیسے انسانوں کے اندر ہوتا ہے، آپ جانوروں میں دیکھتے ہیں نر مادہ ہوتا ہے۔ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے صورتحال پیدا فرمائی ہے، یہاں تک کہ جنت بھی ہے تو جہنم بھی ہے، جنت کے مقابل میں جہنم ہے، دن کے مقابل میں رات ہے نا، سورج اور چاند ہے۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر فرماتے ہیں خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، زمین سے جتنے پودے نکلتے ہیں، جتنی قسم کے پیڑ پودے نکلتے ہیں، ہر پودے کے اندر بھی ہر چیز کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا فرمائے، یعنی نر مادہ پیدا فرمائے۔ تو ایک تو زمین سے نکلنے والی چیزوں میں، ومن انفسہم، اور لوگوں میں تو مشہور ہی مرد اور عورت ہوتے ہیں، ایک مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتی ہے، تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ومما لا یعلمون، اور پھر اللہ کی ایسی مخلوقات ہیں جو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کو ہم نے جو ہے جوڑا پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وآیۃ لہم اللیل،
اور لوگوں کے واسطے رات بھی اللہ کی نشانی ہی ہے۔ رات نسلخ منہ النہار کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو سارے کے سارے تاریکی میں آ جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں دن کے اندر اصل جو ہے وہ تاریکی ہے، دنیا میں اصل کیا ہے وہ تاریکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو روشنی پیدا فرماتے ہیں وہ دیگر سیاروں کی وجہ سے پیدا فرماتے ہیں کہ سورج آتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے، اگر سورج نہ آئے تو زمین کیا ہے، ایک تاریکی کا مجموعہ ہے، پھر زمین میں کچھ نظر بھی نہیں آئے گا، تاریکی ہی تاریکی زمین میں رہ جائے گی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سورج چلا جاتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے، تو زمین میں اصل کیا ہے، تاریکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کارنامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سورج کو مسلط کر کے تاریکی کو کھینچ لیتے ہیں اور جو ہے پھر اس کے اندر روشنی آ جاتی ہے تو تم لوگ دیکھنے لگ جاتے ہو، تمہارے واسطے جو ہے روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں یہ بات فرمایا تھا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ لوگوں ذرا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ رات کو تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیں گے تو تمہارا کون سا معبود ہے، کون سا تمہارا بھگوان ہے، یا تمہارا کون سا ایسا دیوتا ہے یا دیوی ہے جو تمہارے واسطے دن کی روشنی لے کر کے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے واسطے دن کا بھی انتظام کرتا ہے، رات کا بھی انتظام کرتا ہے۔ دن کا انتظام اس لیے کرتا ہے تاکہ تم جو ہے اس میں روزی تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرو، اور رات کا انتظام اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو۔ تو فرمایا آیت لہم اللیل، رات بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، نسلخ منہ النہار کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو سارے کے سارے لوگ تاریکی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔